سورہ بقرہ کا 5واں رکوع، اس کی ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے شان نزول آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ میں نے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کے 2 آیات تلاوت کی۔ پورا رکوع یہ ویسے تو، لیکن بقرہ کے لیے 2 آیات پڑھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مکرم سامعین حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس جو رکوع کا آغاز کیا ہے وہ ایک نعمت کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ خالی یہ بنی اسرائیل کو حکم نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کو بھی حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ کون سی نعمتیں تھیں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ وہ نعمتیں کیا نعمتیں تھیں؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو بہت بڑا ایک انسان پر آزمائش ہوتی ہے کہ جب کسی کا بچہ اس کے سامنے ذبح ہو اور مر رہا ہو۔ یہ تو میں کہتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری پاکستان کے قیام کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ 14 اگست بھی قریب ہے، تو 14 اگست کو ہم کوئی سلنسر کھول لیتا ہے، کوئی میوزک لگاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ حالانکہ 14 اگست کو تو یوم شکرانہ منانا چاہیے، اللہ کی نعمت کا شکریہ کا دن منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں نعمت دی۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ اور پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نعمت بنایا کہ جب کہ آپ قیام پاکستان کے وقت کے حالات پڑھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ہندو اور سکھ ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ تو یہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں تھا؟ اور اس کے بعد جب امن آ گیا، ملک مل گیا، ایک بیٹھنے کی جگہ مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یذبحون ابناءکم، فرعون ان کے بچوں کو قتل کرواتا اور ان کے ساتھ درندگی کرتا، ان کے ساتھ غلام ان کو بنا کے رکھتا، ان کو پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہ سمجھتا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ ہے، جس راستے سے حضرت موسیٰ گزرے، پیچھے بنی اسرائیل نبی کی اتباع اور پیروی میں گزرے، چلتے گئے۔ جب بنی اسرائیل کراس کیا، پیچھے فرعون تھا۔ فرعون جب آیا تو فرعون آ کر اسی دریا میں برباد ہوا جسی دریا سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزرے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ انسان کو رستے نہیں بچاتے، رہبر بچاتے ہیں۔ انسان کا رہبر بہترین ہو، استاد بہترین ہو، شیخ بہترین ہو کہ جو ان کو ایسے رستے سے لے کر جائے کہ جو ہر مشکل اس کی دور کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو کہ جس دن میں نے تمہیں قیامت والے دن ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی نہیں کرنا۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہو، ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہو، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے دیتے ہو، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا نام، کسی کی سفارش کسی کے کام آئے گی، کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی بھی جان کسی جان کو فائدہ نہیں دے سکے گی، کسی کی مدد نہیں کر سکے گی۔ اب اس میں ایک لفظ ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب بعض بدعقیدہ لوگ انہوں نے اس آیت سے یہ استنباط کیا کہ کوئی نبی بھی قیامت والے دن کچھ نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھیے یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار ہے۔
اگر یہاں پر اللہ نے جو اب پتہ یہ ڈھونڈے کہ اللہ نے کس کی شفاعت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، یہاں پر مسلمان کی شفاعت یا نبی اور ولی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر شفاعت ہے بتوں کی، جو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہمیں قیامت والے دن بخشوائیں گے، تو اللہ نے فرمایا من الذی یشفع عنده الا باذنہ، قیامت والے دن وہی شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا، وہ نبی ہوں گے، وہ ولی ہوں گے، وہ شہید ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن بھی جب کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، ان کی رفاقت جس کو نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت نصیب فرما دے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بہت پریشان تھے مدینہ منورہ میں، جب پریشان تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے انس پریشان کیوں؟ عرض کہ رسول اللہ اس لیے پریشان ہے کہ آپ مدینہ میں آج ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا پیار محبت ہے، آپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو ہمارا دل بڑا اطمینان اور سکون میں ہے۔ جب کہ قیامت حضرت آدم سے لے کر آپ تک سارے نبیوں کی امتیں اور ساری خلقت موجود ہوگی، اس وقت حضور آپ کا ساتھ ہمیں نصیب نہیں ہوگا، آپ تو مقام شفاعت پر، مقام محمود پر فائز ہوں گے، آپ کا مرتبہ مقام اونچا ہوگا، ہم لوگ آپ کے قریب نہیں ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، صحابی انس یاد رکھو دنیا میں جو کسی کے ساتھ محبت رکھے گا اللہ اس کا حشر بھی اسی کا ساتھ فرمائے گا۔ اگر آج ہم دیکھیں آج ہماری یاریاں کن کے ساتھ ہیں، آج ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، آج ہمارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، اگر آج ہمارا تعلقات، آج ہماری دوستی یاری اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو وہ یاری ٹوٹنے والی نہیں، وہ قیامت کو بھی کام آئے گی، وہ یوم حشر کو بھی کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو یاد کرو کہ جب میں نے فرعون سے تمہیں نجات بخشی، مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کو یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں، کیونکہ فرعون کا کام بھی ظلم کرنا تھا، انگریز جب تھا تو بھی مسلمان پر ظلم ہی ہوتا تھا، اور آج بھی آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں ان پر ظلم کے پہاڑ ہی ٹوٹ رہے ہیں، کوئی بھی مسلمان وہاں پہ خوش نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ایک ریاست، ایک ایسی ریاست کہ جب کہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، پوری دنیا کے جو ملک ہیں وہ اس بیس پر بنے، سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں کس کے نام پر ہے، سعودی شاہ سعود کے نام پر ہے، ایران عراقیوں کے نام پر ہے، شام شامیوں کے نام پر ہے، مصر مصریوں کے نام پر ہے، ایران فارسی بولنے والوں کے نام پر بنا، افغانستان پشتو بولنے والوں کے نام پر بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دو ملک ایسے بنے کہ جن کا اور کوئی مقصد نہیں تھا جو ایک دین کے نام پر بنے۔ ایک تو سب سے بڑھ کر ہمارا پاکستان کہ جس کا نام ہی پاکستان ہے، اور اگر اس کا عربی میں ترجمہ بنے تو اس کا نام بنتا ہے مدینہ ثانی، دوسرا مدینہ، پاکستان یعنی پاک جگہ، تو طیب طیبہ پاک جگہ، تو طیب طیبہ یہ مدینہ منورہ کا نام ہے، مدینہ طیبہ کہتے ہیں نا۔ تو مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کی جو دوسری ریاست بنی وہ پاکستان بنی، اسلام کے نام پر ہے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر ایک اسلامی جو ہے نظام، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا جو نظام ہے اس کو رائج کریں گے، لیکن افسوس کے ساتھ 70 سال ہونے کو ہے ایسا ہو نہیں سکا، کیونکہ ہم اور آپ ووٹ بھی چوروں کو دیتے ہیں، نظام بھی ان کے چلتا ہے، ہم نعرے بھی ان کے مارتے ہیں، تو ظاہری بات ہے نظام بھی تو ان کے چلے گا نا۔ اسلام کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو گالیاں نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کون ہے مولوی آیا کھڑا ہو گیا، ہم اس کا ساتھ دینے کے بجائے الٹا اس کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر ایسے ہی حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ فرعون جو تھا وہ لوگوں کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ظاہری بات ہے کسی کے سامنے کسی کا بچہ کٹے مرے تو ماں باپ کا کلیجہ
وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا، اپنے بچے کی نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ، اب بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ قرآن مجید کا ہم نے جو آغاز کیا ہے، شروع کیا ہے، اس میں سب سے پہلی دفعہ یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اس سے پہلے جو ہم پیچھے 10 سارے رکوع 4 رکوع پڑھ چکے ہیں، اس میں کہیں بھی بنی اسرائیل کا ذکر نہیں. قرآن کے پہلی جگہ ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اور اسرائیل عربی سریانی زبان میں عبداللہ، اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے. اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے، اسرائیل اللہ کا بندہ. بنی کہتے اولاد، اسرائیل یا آل یعقوب، حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی، آپ کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف، بنیامین اور اس کے علاوہ اور بھی تھے. اور یہ آگے ان کی جو نسل چلی تھی یہودیوں کی بنی اسرائیل سے، تو اس لیے یہودیوں نے آج اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہوا ہے اپنے بڑوں کے نام پر. اور یہ ہم کو بتا رہے تھے 2 ملک، ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے. اسرائیل بھی اس نظریے پر بنا ہے کہ ہم یہاں پر تورات کا قانون نافذ کریں گے، حضرت موسیٰ کی کتاب کا. حالانکہ ہمارے نزدیک وہ چینج ہو چکی ہے، لیکن آج بھی یہودیوں نے اسرائیل کے اندر اپنا کوئی آئین نہیں بنایا. آئین تو 70 کا 73 کا جو آئین ہم نے لیے پھرتے ہیں ہمارے سیاستدان، یہ 73 کا آئین ہم نے بنایا ہے. لیکن یہودیوں نے کہا ہم کوئی ایسی کتاب نہیں بنائیں گے کہ جس کی عزت، جس کی منزلت اور قدر وہ تورات سے بڑھ کر ہو. ان کا یقین تھا نا، حالانکہ کتاب تو چینج ہو چکی ہے، لیکن ان کے اس نظریے پر انہوں نے آج تک آئین نہیں بنایا. یہ پاکستانی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے نظام کو چھوڑ کر آئین بنا لیا، بس اس میں خانہ پوری کے لیے لکھ دیے یہاں پر جو سپریم لا ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگا. حالانکہ ہے وہ کوئی نہیں ہے. سودی کاروبار یہاں پہ چل رہا ہے، یہاں پہ کرپٹ 2 نمبر حکمران آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آج یہودی ہیں، انہوں نے اپنا ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں یہ لوگ. اور یہ لوگ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد. ظاہری بات ہے یار، آج کسی پیر کی اولاد ہو، کسی بزرگ بابے کی گدے نشین ہو، تو ان کی بڑی اکڑ ہوتی ہے کہ یار میرا تو دادا پردادا وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا، چاہے وہ خود کچھ بھی نہ ہو. یہ یہودی بھی آج ان کو یہی اکڑ ہے کہ ہم نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں. اور تقریباً 70,000 کے قریب نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، 70,000 کے قریب. یہ جو مسجد اقصی ہے جہاں پر آج یہودیوں نے قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو آزادی عطا فرمائے. آمین بولیں، کیونکہ یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس جگہ پر 70,000 نبیوں کی قبریں موجود ہیں. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں 15 سے 12 یہاں پر ہوتا ہے. تو اللہ نے شروع فرمایا کہ میں نے اس کے ارد گرد جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہوئی ہے. تو مفسر فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے اندر جو مسجد اقصی ہے اس کے اندر جو برکت اللہ نے رکھی اس کے ارد گرد وہ نبیوں کی قبریں ہیں. اس کا مطلب کہ اہل اللہ نبی ہوں ولی ہوں ان کی قبریں جو ہے وہ برکت کا باعث ہوتی ہیں. تو بہر اللہ نے آگے فرمایا باعث فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا علی فرعون وانتم تنظرون. اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے وہ جو دریا تھا اس کو درمیان سے چیر دیا، علیحدہ پانی ادھر ہو گیا، آدھا پانی ادھر، درمیان میں رستہ بن گیا. فانجیناکم، تو میں نے تمہیں بچا لیا. واغرقنا آل فرعون، لیکن اسی رستے پر جب فرعون آیا اللہ نے غرق کر دیا. رستہ ایک ہی تھا، رستہ ایک ہی تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی اس کو بچانا، اس کو جو بچت ہوئی اس کو نجات ملی، وہ حضرت موسیٰ کے قدموں کی برکت تھی. کیونکہ اس رستے پر حضرت موسیٰ کے قدم لگ چکے. جب پیچھے قوم نے محبت کے اندر اپنے نبی کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی. پیچھے جو آ رہا تھا فرعون، جو فرعون کے حامی تھے، فرعون کے پیچھے چلنے والے، اسی رستے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. رستہ ایک ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا کسی کی مدد سے، کسی کی برکت سے، حضرت موسیٰ کی برکت سے ان کو نجات ملی. آگے فرمایا وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ،
من بعد ما تم ظالمون، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ یہ بنی اسرائیل جو تھی بڑی ضدی قوم تھی، بہت ضدی، آج آگے تفصیل ان کا ذکر آ رہا ہے، بڑی ضدی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہر بات کہتی کہ اللہ سے یہ کہو، اب اللہ سے یہ کہو، اللہ سے یہ کہو کہ اللہ یہ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ سے اگر ترتیب باتیں منواتے رہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ظلم کیا، حضرت موسیٰ گئے پہاڑ پر، 40 دن پیچھے قوم صحیح نہ رہ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی جب توجہ اپنے رب کی طرف ہو جائے، امت پیچھے کچھ لمحے کے لیے بھی وہ صحیح نہیں رہ سکتی۔ آج 1400 سال ہو گئے، یہ میں نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، 1400 سال ہو گئے حضور کو دنیا سے ظاہر وصال کی ہو گئی، لیکن حضور کی توجہ اپنی امت کی طرف ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے، جو طریقہ حضور نے بتایا آج بھی امت اسی پر قائم ہے۔ آج نہ قرآن بدلا ہے، نہ حضور کی سنت بدلی ہے، بلکہ نبی کی ہر سنت زندہ ہے ابھی تک، کسی نہ کسی رنگ میں۔ اگر کوئی رفع جانب نہیں بھی کرتے تو حضور نے تو کیا نا، اللہ نے وہ بھی سنتیں زندہ رکھی، اللہ کے حضور نے ترک کر دیا بعد میں، لیکن اللہ نے وہ بھی سنتیں زندہ رکھی۔ وجہ یہ حضور کی توجہات کی برکت سے ہے کہ امت آج بھی اسی راستے پر قائم ہے۔ ورنہ دیکھو 40 دن امت قائم نہ رہی اور انہوں نے شرک کر لیا، اور آج امت کیوں نہ بگڑی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا، ان کی نہ شکلیں بدلوں گا، نہ ان پر کوئی مشقت ڈالوں گا۔ حضور نے 3 طرح کی دعائیں فرمائیں، آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، یا اللہ یہ میری دعائیں قبول فرما۔ پہلا تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ میری امت پر عذاب نہیں بھیجنا۔ پہلی امتوں کا ہوا نا، برے کام کیے زمین کھلی دھنس کر دی، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن امت کے لیے حضور نے 3 دعائیں فرمائی، یا اللہ میری امت پر عذاب نہ بھیجنا۔ نمبر 2 پر، یا اللہ اگر یہ غلط کام کرے ان کے چہرے نہ بدلنا۔ دو دعائیں۔ پھر تیسری دعا، یا اللہ اس امت کے اندر اختلاف نہ ہو کہ فرقوں میں بٹ جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 دعائیں میری سنی اور 2 کو قبول کیا، ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت قبول نہیں فرمائی۔ وہ کیا؟ کہ امت میں اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، لیکن نہ تو برے عمل کی وجہ سے کسی کا چہرہ بدلے گا، نہ تو برے عمل کی وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پہلے کوئی زنا کرتا تھا، صبح اس کے دروازے کے باہر لکھا جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہیں آپ کے اور ہمارے، یہ حضور کی وجہ سے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، اے بنی اسرائیل جب تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا اس کے بعد ہم نے پھر تمہیں معاف کیا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ نے حضرت موسیٰ کے وسیلہ سے پھر بخش دیے۔ پھر اس کے بعد جب تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے فرمایا معاف اس لیے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا اور زیادہ شکر ادا کرو۔ آج جو ہمیں عذاب نہیں نہ ہو رہا، یا ہماری بدعمالیوں کا اسباب اثرات ہمارے سامنے نہیں ظاہر ہو رہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ شکر ہے پہلی امتیں تو غلط کام کرتی تھی تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی تھی، آج وہ سارے امتوں کے کام ہم میں موجود ہیں، سارے کرپشن، 2 نمبری، لوٹ مار، ظلم، زیادتی، ہر چیز موجود ہے ہمارے اندر، کم ناتول میں کمی، سب چیز موجود ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہیں بخشتا ہوں، لیکن تم اس لیے کہ میرا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں نے حضرت موسیٰ کو ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جو اچھائی اور برائی میں فرق کر دیتی ہے۔ قرآن کی اس لیے اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہو جائے، لیکن افسوس کہ اب تو کوئی بتانے والا نہیں، اگر کوئی بتانے والا ہو تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم بیٹھ کر سیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے۔ ابھی کتنے لوگ تھے، اعلان بھی ہوا، لیکن 5 منٹ بھی کوئی نہیں بیٹھتا یار بیٹھ کے سیکھیں۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید میں چاہتا تو میں اور بھی آپ کو بیانات سنا سکتا، لیکن قرآن مجید کا انتخاب میں نے اس لیے کیا
کہ آقا نے ارشاد فرمایا، یہ جو حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ فرمایا میں نے ایسی کتاب دی جو اچھائی برائی میں فرق کرتی ہے، تو حضور کے ارشاد پاک ہے کہ جو شخص قرآن کو تھام لے گا، آقا فرمایا وہ میرا امتی کبھی بھی مار نہیں کھائے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی دنیا کے عذاب میں، دنیا کی تکالیف میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سرخرو رکھے گا۔ یار قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے آپ ماشاءاللہ جیسے خود بعضوں کو اگر بیٹھتے ہیں، اوروں کو بھی آپ دعوت دیا کریں، خوشی ہوتی ہے کہ یار اگر میں تیاری کر کے آیا ہوں یا اپنی خوشی سے آتا ہوں کہ یار اللہ رسول کا پیغام آگے پہنچ جائے اور گنتی میں 5 بندے ہو سننے والے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار اول تو کوئی مولوی کام کرنے کے لیے جناب تیار ہی نہیں ہے فی سبیل اللہ، اور اگر وہ تیار ہو نا تو اس کے پیچھے سمجھتے پتہ نہیں یار اس کو کیا لالچ ہوگی، تو لوگ بیٹھتے نہیں۔ آپ اور لوگوں کو دعوت دیا کریں تاکہ اس ہفتہ وار جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے یہ اچھے طریقے سے چلے، اور میں بھی اپنی خوشی سے تیاری کروں، خوشی سے آگے آپ کو سناؤں بات، تاکہ اندر سے جو بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، جب اوپر سے انسان کرتا ہے تو وہ اثر نہیں رکھتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اے میری قوم، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، تم لوگوں نے بڑا اپنے اوپر زیادتی کی ہے، یہ بچڑے کو خدا بنا دیا، فتوبوا الی بارئکم، تو اب ایسا کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے، تو اللہ نے حالانکہ کتنا بڑا گناہ تھا کہ بچڑے کو خدا بنایا، بچڑا جو ہوتا ہے گائے کا جو بچہ ہے وہ سونے کا بنایا ہوا تھا، زندہ نہیں تھا بچڑا، سونے کا جیسے ایک مورتی ہوتی ہے، ایک بت ہوتا ہے، وہ بنایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ سے توبہ کرو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ان لوگوں کو پکڑو کہ جن لوگوں نے یہ کام شروع کروایا، جو گرنٹ ہیں، جو 2 نمبر ہے، جو چاہتے تھے یہ کام آگے بڑھے، ان کو پکڑو۔ اس کا مطلب کہ برائی تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک برائی کی جڑ کو نہ پکڑا جائے۔ آئے لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جناب کرپشن ختم ہو جائے، 2 نمبر کی، اور میں نے کہتا ہوں جو 2 نمبر ہے وہ تو ساتھ ملائے ہوئے ہیں، تمہیں کام پر ملک کے اندر سکون آئے گا، وہ جو پرانے چہرے تھے وہ ساتھ مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درس دیتا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حضرت موسیٰ نے کہا ان کو پکڑو، جن لوگوں نے کام شروع کیا ہے، جن لوگوں نے یہ گناہ کو رائج کیا، جن گناہ کو روایت کی ہے، ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانی قبول ہو جائے تو پھر یہ کام کرو، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور اے موسیٰ جب آپ سے کہا ان لوگوں نے کہ اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کون حضرت موسیٰ سے خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں آپس میں، یا موسیٰ ہم تب تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم سامنے اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ اب دیکھو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، لیکن حضور پر جنہوں نے ایمان لایا بن دیکھے رسول اللہ کو مان گئے، بن دیکھے رب کو۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا میں نے اتنی حدیثیں اتنی کتابیں پڑھی، آج تک ایک کتاب نہیں پڑھی جس میں کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں پہلے وہ رب تو دکھاؤ۔ حالانکہ اتنا بڑا چیلنج تھا، یہ نقطہ سمجھانے کی بات ہے، یہ نقطہ اگر سمجھ گئے تو آپ بہت بڑا راز سمجھ جائیں گے۔ یہ ایسا زمانہ تھا حضور کا کہ جس زمانے میں آقا کریم علیہ السلام ایک ایسے خدا کی دعوت دے رہے ہیں جس کو دیکھا کسی نے نہیں، اور بدھ جو کفار مکہ تھے وہ کس خدا کی دعوت دیتے تھے؟ جن کا خدا سامنے موجود تھا، سامنے موجود خدا، صحابہ نے سامنے موجود جو بظاہر بت تھا جس کو لوگ خدا سمجھتے تھے اس طرف سے رخ موڑ کر حضور کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ واقعی جس خدا کی محمد مصطفیٰ دعوت دے رہے ہیں یہ چہرہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔
حضور کو دیکھ کر وہ بھی مانتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھ کر ہی مانتا ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ پہلے اللہ دکھاؤ تو پھر مانیں گے بھائی، ایسے نہیں ہم مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی کوہ طور پر جب اپنی تجلی پھینکی، حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ پہاڑ کو دیکھنا، اگر پہاڑ کو تم نے تجلی کو دیکھ لیا تو تم مجھے دیکھ لو گے، اگر نہیں دیکھ پائے تو بے ہوش ہو جاؤ گے۔ وہی کام ہوا، اللہ نے ایک صفاتی تجلی، اللہ کی ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی، ایک نور، اللہ تعالیٰ کی 99 صفات قرآن میں جو آپ نے پڑھی ہیں، یہ 99 صفات، اس کے علاوہ بھی اللہ کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اللہ نے اپنی صفتوں میں سے ایک صفت کی تجلی، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو رب نور، اللہ نے جب اپنا نور، نورانی تجلی پہاڑ پر پھینکی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک کڑکدار، ایک بجلی کی نما روشنی پیدا ہوئی پہاڑ کو۔ حضرت موسیٰ 70 لوگوں کو بنی اسرائیل کے لے کر گئے کہ آؤ تمہیں رب دکھاتا ہوں۔ جب دیکھا تو تجلی کی وہ برداشت نہ کر سکے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور سارے 70 لوگ مر گئے۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ دوسری دفعہ شکر کا لفظ آ گیا ہے، پیچھے بھی فرمایا شکر کرو میں گناہ بخشتا ہوں، اب اللہ نے فرمایا شکر کرو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ موسیٰ کے ساتھ جو 70 لوگ گئے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، ان کو مرنے کے بعد اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا زندہ کر دیا، زندہ اس لیے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا اور زیادہ شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب رب کی جب کوئی نعمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت انسان کو نظر آ جائے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آگے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جب میں نے تمہارے اوپر سایہ کیا، ایک بادل آیا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ایک ایسا بادل تھا آسمان پر کہ جب وہ آتا تو آسمان سے کھانا اترتا۔ دیکھو یار کتنی لاڈلی قوم تھی یہ حضرت موسیٰ کی، لیکن پھر بھی ناشکری کی، آسمان سے کھانا اترا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، یہ جو جنتی کھانا ہے من و سلویٰ، اس میں سے کھاؤ، تیار کھانا۔ انسان کو اگر کوئی چیز فری میں مل جائے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، قدر نہیں ہوتی۔ قدر تب ہوتی ہے کہ جب اس پر رگڑا کھانا پڑے، اس پر جناب مشکل اٹھائے، تکلیف اٹھائے، پھر حاصل کرے، پھر اس کی بڑی قدر کرے گا۔ یہ بغیر محنت کے ملا تھا کھانا، انہوں نے کیا کہا وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں تم پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، تم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ وہ کیا ظلم تھا؟ کیا ظلم تھا؟ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ ہم سے یہ کھانا بار بار نہیں کھایا جاتا، بار بار ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اللہ سے کہو زمین سے کچھ اگا کر دے۔ یہ ناشکری، اللہ کا تیار کھانا جنت سے کھانا ہے یار، اور ایک قوم کے لیے، پہلے کسی کے لیے نہیں آیا کھانا، لیکن حضرت موسیٰ کی قوم نے لیا۔ یہ اللہ ہم نے سمجھا ہے، حالانکہ یہ واقعات ہو چکی ہیں، لیکن یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی کوئی چیز بغیر محنت کے ملے تو اس کی قدر کرو۔ اللہ فرمایا اسکول ندخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ پہ داخل ہو جاؤ، اس علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ اور علاقہ کون سا تھا؟ یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر تو نہیں ہے لیکن اشارہ ہے، تفاسیر میں آتا ہے یہ بیت المقدس کا علاقہ ہے جہاں پہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ ایسی بابرکت جگہ ہے کیونکہ ہر مذہب والا چاہتا تھا یہ ہمارے پاس رہے، مسلمان چاہتے تھے ہمارے پاس رہے۔ 1500 تقریباً 1200 سال مسلمانوں کے پاس رہا، اس کے بعد پھر یہودیوں کے پاس چلا گیا، پھر کچھ عرصے بعد مسلمانوں کے پاس آیا، پھر عیسائیوں نے بھی کنٹرول کیا، اب یہودیوں کو کنٹرول ہے وہاں پر۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر داخل ہو جاؤ اور وَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ اللہ
اللہ کی نعمتیں کھاؤ وادخلوا الباب سجدا، لیکن جب شہر میں داخل ہونا ہے پہلے اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا ہے، سجدہ شکر ادا کرو، وقولوا حطۃ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وسنزيد المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے بہت زیادہ کرے گا، ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظالموں نے وہ جو بات ہے وہ بدل دی، جو اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کر دو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو کیا کیا؟ قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، آسمان سے ان پر عذاب اتارا۔ آسمان سے عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بند کر دی، کیونکہ انہوں نے ناشکری کی، نعمتیں وہ جو آسمان سے کھانا آتا تھا بند ہو گیا، آسمان سے بارش ہونا بند ہو گئی، وہ مویشی جو جانور تھے وہ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ تو یہ اللہ کا بڑا عذاب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کی ناشکری کرے، تو آج بھی پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی ناشکری نہ کرے، قدر کرے۔ اگر پوچھ رہے ہیں تو انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھیں، اب ابھی یہ پچھلے دنوں ایک مسلمان رہنما تھا بہت بڑا، جو آزادی تحریک کا بھی تھا، بعد میں پیچھے ہٹ گیا، قائد اعظم کے ساتھ ہوتا تو وہ مر گیا، اس وقت جوان تھا وہ، اب بوڑھا تھا مر گیا، تو اس نے کہا کہ یار جنا صحیح رہتا تھا کہ یہاں پر نہ رہو، یہاں پر تمہارا جینا ہندو دشوار کر دیں گے۔ کہہ رہے آج دیکھو پاکستان میں مسلمان آزادی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آزادی سے اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنی اسلامی رسومات کو ادا کر رہے ہیں۔ گائے اب بڑی ادا گئی ہے، ان کے لیے گائے کو ذبح کرنا ایسے جیسے اپنی موت کو دعوت دینا۔ اور یار یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ جہاں پر جائیں ہم سڑک پر، گلی کے کنارے، کہیں بھی گائے کو ذبح کر دیں، وہیں پر اس کا گند پھینکیں، اس سائڈ پہ رکھیں، گائے کی سریاں بائک پہ پڑی ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں ایسا ہو جائے تو ایک گائے کے مردے پر وہ 5 مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں بھائی؟ کتنی بڑی نعمت ہے، ہر طرح کی ہم اپنی اسلامی رسم رواج کو ادا کر سکتے ہیں، ان کے لیے پابندی ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک خالی مسلمان نہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر کسی کو آزادی ہے تو اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کرے، اپنے جناب رواج، اپنے رسم ادا کرے۔ لیکن یار ہم دیکھیں کہ ہم ناشکری تو نہیں کر رہے، اور یہ جو پاکستان ہے یہ 18 لاکھ 20 لاکھ قربانیوں کے بعد بنا ہے۔